ہم ساری زندگی سکون، کامیابی اور دولت کی تلاش میں دھکے کھاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے دن کا آغاز ہی ایک ایسے بڑے اور خطرناک نقصان سے کرتے ہیں جس کی تلافی دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نقصان کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو اور محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہم میں سے اکثریت، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً 99% مسلمان روزانہ فجر کی نماز باقاعدگی سے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اچھے خاصے دیندار ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جب فجر کے وقت میٹھی نیند قربان کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بستر سے اٹھ نہیں پاتے۔ کیا آپ نے کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ روزانہ فجر قضا کرنے کے کتنے بھیانک اور خطرناک نقصانات ہیں؟ آج ہر دوسرا شخص یہ روتا ہوا نظر آتا ہے کہ کمائی میں برکت نہیں رہی۔ سارا دن جسم ٹوٹا ہوا اور بھاری محسوس ہوتا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی کالا جادو کروا دیا ہو یا کوئی بری نظر لگ گئی ہو۔ ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم دنیا بھر کے عاملوں کے پاس دھکے کھاتے ہیں، تعویذ گنڈے اور وظیفے تلاش کرتے ہیں، اپنا پیسہ اور وقت برباد کرتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی سکون اور حل نہیں ملتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ہمارے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی یعنی فجر کی نماز چھوڑنے سے ہونا۔ ہم اپنے درد کا علاج غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اصل شفا فجر کے سجدے میں رکھی گئی ہے۔ یہ کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا دار اور غیر مسلم لوگ اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے صبح 4-5 بجے اٹھ کر جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان جنہیں صبح اٹھ کر رب کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ صبح 9 یا 10 بجے تک غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ آخری بار آپ نے فجر کی نماز کب ادا کی تھی؟ آج میں آپ کو فجر کی نماز چھوڑنے کے 5 ایسے تباہ کن نقصانات بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر شاید آپ کی روح کانپ اٹھے اور آپ آئندہ کبھی فجر چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ پہلا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فجر چھوڑنا منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری فجر اور عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں۔ چونکہ فجر کا وقت میٹھی نیند اور آرام کا ہوتا ہے، اس لیے منافق اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم خود کو پکا سچا مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں منافقوں والی ہو چکی ہیں۔ ذرا سوچئے، جس شخص کے اندر منافقت کی نشانی آ جائے، کیا اس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی یا پھٹکار؟
دوسرا رونگٹے کھڑا کر دینے والا نقصان یہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز چھوڑتا ہے وہ سیدھا اللہ کی حفاظت اور پناہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اس نے خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ اب بتائیں، جب آپ اللہ کی امان میں آ گئے تو دنیا کا کون سا کالا جادو، کون سی بری نظر یا کون سا حاسد آپ کا بال بھی بیکا کر سکتا ہے؟ آپ تو دنیا کی سب سے مضبوط حفاظت میں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے فجر چھوڑی آپ اس حصار سے باہر آ گئے اور اب ہر شیطانی طاقت اور پریشانی آپ پر بآسانی حملہ کر سکتی ہے۔ تیسرا بڑا نقصان شیطان کا آپ پر مکمل قبضہ اور تسلط ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کے وقت سوتا رہ جائے اور سورج نکل آئے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر چھوڑنے والے کا جسم سارا دن سستی کا شکار رہتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے اور کسی اچھے کام میں دل نہیں لگتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو کسی عامل کے پاس جانے کے بجائے کل صبح سے فجر پڑھنا شروع کر دیں، ہر شیطانی اثر ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا تباہ کن نقصان رزق اور وقت میں شدید بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح فجر کے وقت اپنے فرشتوں کے ذریعے رزق تقسیم فرماتا ہے۔ آج ہم لاکھوں کما کر بھی رو رہے ہیں کہ پیسہ ٹکتا نہیں، قرضے بڑھ رہے ہیں۔ بھائی جب رزق تقسیم ہونے کا وقت تھا اس وقت تو آپ خراٹے لے رہے تھے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ فجر پڑھنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے وقت میں بھی ایسی برکت پڑتی ہے کہ وہ سارا دن اپنے کام انتہائی سکون سے مکمل کرتا ہے۔ اور پانچواں سب سے خوفناک اور دل دہلا دینے والا نقصان یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ کتنا سخت گناہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کی لعنت اور غضب کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ ذرا ایک دنیاوی مثال سے اس غفلت کو سمجھیے۔ اگر آپ کو کوئی شخص یہ پیشکش کرے کہ روزانہ صبح 4 بجے اٹھ کر مجھے صرف 1 منٹ کے لیے کال کر دیا کرو تو میں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں روزانہ 1000 روپے یا 10,000 روپے ڈال دیا کروں گا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص رات بھر جاگے گا، 10 الارم لگائے گا، لیکن وہ وقت مس نہیں کرے گا تاکہ پیسے مل جائیں۔ کتنی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ چند حقیر روپیوں کے لیے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اس رب کائنات کے بلانے پر ہم نہیں اٹھتے جس نے ہمیں یہ انمول جسم، دھڑکتا ہوا دل اور مفت آکسیجن دے رکھی ہے۔ ذرا یاد کریں، جب کسی اپنے کو ہسپتال میں سانس نہ آ رہی ہو تو ہم لاکھوں روپے دے کر آکسیجن سلنڈر لگواتے ہیں،
اور رات بھر جاگتے ہیں۔ اللہ ہمیں روزانہ مفت اور پرسکون سانسیں دے رہا ہے، ہمیں صحیح سلامت صبح اٹھاتا ہے، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اس کے شکرانے میں 2 سجدے بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خدا را جاگ جائیے، یہ زندگیاں برف کی طرح پگھل رہی ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ منافقت کے طوق کو گلے سے اتاریے، خود کو اللہ کی پناہ میں لائیے، شیطان کی غلامی سے آزادی حاصل کیجیے اور اپنے رزق میں برکت کے دروازے کھلوائیے۔ آج ہی سچے دل سے یہ پکا اور مضبوط ارادہ کیجیے کہ چاہے جان چلی جائے، آج کے بعد میری فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ میں سے کون کون یہ پکا وعدہ کر رہا ہے کہ کل کی صبح سے انشاءاللہ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بستر چھوڑ کر رب کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور متعلقین تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان فجر کی نماز کا پابند ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔